السلام علیکم. لیکچر نمبر 2 میں ہم دیکھیں گے تقویٰ یعنی فیئر آف اللہ. ڈیفینیشن آف تقویٰ. دا میسنجر آف اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیڈ تقویٰ از ہیئر اینڈ ہی پوائنٹڈ ٹو ہز چیسٹ. یعنی انہوں نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا تقویٰ ادھر ہے. دس از ڈیفینیشن آف تقویٰ. آگے ہے اللہ سیز یا ایھا الذین اے ایمان والو آمنوا اتقوا اللہ اللہ سے ڈرو وآمنوا برسولہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ یؤتکم وہ تمہیں دے گا کفلین 2 حصے من رحمتہ اپنی رحمت کے ویجعل اور بنا دے گا لکم تمہارے لیے تمشون جس میں تم پھرو گے بھی اور بس یغفر لکم تمہیں بخش دے گا. او بلیورز fear your God اللہ سے ڈرو have تقویٰ and believe in his messenger اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. He will give you 2 portions from his mercy and will place in you light. یعنی وہ اپنی رحمت کے تمہیں 2 حصے دے گا اور تمہیں روشنی میں ڈال دے گا. which will you walk with and he will forgive you اور وہ تمہیں بخش دے گا. اللہ the Almighty also says یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو ان اگر تتقوا اللہ اگر تم اللہ سے ڈرتے رہے یجعل بنا دے گا لکم تمہارے لیے فرقانا فیصلہ سنائے گا ویکفر عنکم سیئاتکم اور تمہیں وہ بری کر دے گا ویغفر لکم اور تمہیں بخش دے گا. کہتے ہیں او بلیورز اف یو ول بی fearing God اگر تم خدا سے ڈرتے رہے ڈرو گے ہی شیل ڈکری اے ڈیسیژن فار یو وہ تمہیں فیصلہ سنائے گا اینڈ ایکوائرڈ فار یو for your sins and forgive you وہ تمہیں بری کر دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا. آگے ہے الحافظ ابن قدیر سیٹ ابن عبادہ یعنی ان سب کا کہنا ہے کیا کہتے ہیں سب all said about فرقان یعنی فرقان کا مطلب بتا رہے ہیں. کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے that it means اس کا مطلب ہے away from difficult یعنی away out from difficult یعنی مشکل سے نکلنے کا راستہ. اس کا مطلب یہ ہے کسی مشکل سے نکلنے کا راستہ. آگے مجاہد ایڈڈ مجاہد نے اس کے بارے میں کہا a way out from difficult but in this world and in the hereafter. ان سب کا کہنا تھا کہ مشکل سے نکلنے کا راستہ لیکن مجاہد کا کہنا ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں میں سے مشکل سے نکلنے کا راستہ کیا ہے. فرقان کا مطلب یہ ہے. ان نریشن فرام ابن عباس ہی سیڈ ابن عباس کا کیا کہنا ہے وہ کہتے ہیں اٹ مینس سیلویشن اینڈ ان این ادر نریشن فرام بینگ ہیلپڈ. سیلویشن کا مطلب ہے نجات یعنی ان کا کہنا تھا ابن عباس کا کہنا ہے کہ یعنی فرقان کا مطلب ہے سیلویشن یعنی نجات اینڈ ان ادر نریشن فرام ہم بینگ ہیلپ یعنی دوسروں میں بھی اس کی مدد کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے اچھا ٹھیک یاد رکھیے گا یہ جو یلو والا ہے یہ آپ کے لیے شارٹ کویشچنس لانگ کویشچنس یعنی شارٹ میں بھی آ سکتا ہے اور لانگ میں بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے یلے والے کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا ہے اس کو آپ نے لرن کرنا ہے. اوکے اور جو گرین والا ہے نا یہ آپ لوگوں نے صرف کوئزز کے لیے ریڈ کرنا ہے. اوکے جسٹ ریڈ آؤٹ کرنا ہے. آگے دیکھتے ہیں محمد بن اسحاق سیٹ اٹ مینس محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کرائٹیرین ٹو جج بٹوین ٹروتھ اینڈ فالسہڈ یعنی صحیح اور غلط میں پہچان کرنے کو فرقان کہا جاتا ہے. یعنی فرقان کا مطلب یہ بھی ہے. ان سب نے اپنے اپنے ویوز دیے ہیں یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنے ہیں کوئزز میں آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے آگے ہے دس ایکسپلینیشن فرام ابن اسحاق از دا موسٹ جنرل یعنی ابن اسحاق کی جو ایکسپلینیشن تھی موسٹ جنرل ہے آف واٹ ہیز آلریڈی پریسیڈڈ اینڈ اٹ از اے نیسیسری consequence of it since whoever has taqwa of Allah by obeying his commands یعنی اللہ کا تقوی یہ ہے کہ اس کی کمانڈس کو ماننا جو اس نے کہا ہے
اس کا حکم بجا لانا. اینڈ ہی ابینڈنگ یعنی چھوڑ دینا واٹ ہی ہیز پروہیبٹڈ جس سے اس نے منع کیا ہے. ول بی گیون دا ایبلٹی ٹو ریکگنائز ٹروتھ فرام فالس ہوڈ یعنی اس نے ہمیں یہ ایبلٹی دے رکھی ہے کہ ہم غلط اور صحیح میں فرق کر سکیں. تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کام کا کرنے کا حکم دیا ہے اس کو کرنا اور جس سے منع کیا ہے اس سے باز رہنا. یہ تقویٰ کے آگے ہے کنسیپٹ آف تقویٰ. تقویٰ مینس ٹو کلینز اور پیوریفائی دا ہارٹ اینڈ دا سول یعنی دل اور روح کو صاف کرنا بھی تقویٰ کہلاتا ہے. سم آیات ان سورہ شمس ان وچ اللہ سیز پروفز ہز فیکٹ جس میں اللہ تعالیٰ نے حقیقت واضح کر دی ہے. پڑھتے ہیں جی سورہ شمس. والشمس والضحاہا سورج اور اس کی روشنی کی قسم. والقمر اذا تلاہا اور چاند کی جب اس کے پیچھے آئے. والنہار اذا جلاہا اور دن کی جب اسے چمکائے. واللیل اذا یغشا اور رات کی جب اسے چھپائے. والسماء وبناہا اور آسمان اور اس کے بنانے والے کی قسم. والارض وما طاہاہا اور زمین اور اس کے پھیلانے والے کی قسم. ونفس وما سواہا اور جان کی اور اس کی جس نے اسے ٹھیک بنایا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا پھر اس کی بدکاری اور اس کی پرہیزگاری دل میں ڈالی. فَقَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا بے شک مراد کو پہنچایا جس نے اسے پایا. وَقَدْ خَابَ مِنْ دَسَّاهَا اور نامراد ہوا جس نے اسے معصیت میں چھپایا. یہ بہت امپورٹنٹ ہے لانگ کے لیے بھی اور شارٹ کے لیے بھی یعنی یہ آپ کو آ سکتے ہیں اس میں سے کوئی بھی چھوٹا سا وہ دے سکتے ہیں جیسے کہ وہ دے سکتے ہیں والقمر اذا تلاہا اور بولیں گے بھائی اس کی ٹرانسلیٹ کرو یعنی یہ کوئزز میں بھی آ سکتا ہے. تو آپ لوگوں نے یہ سارا لرن کرنا ہے. اوکے. Among the missions of the Prophet, Allah sent him with the command to purify the souls of the Muslims یعنی مسلمانوں کی روحوں کو پاک کرنے کا ان particular of mankind in general یعنی عام اور خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھیجا کہ لوگوں کے دلوں کو صاف کرے. آگے ہے وَالَّذِي بَعَثَ یہ آپ خود پڑھیں گے کیونکہ کوئی غلطی نہ ہو جائے. میں آپ کو اس کی ٹرانسلیٹ بتاتی ہوں. It is he who rose up کھڑا ہوا from among the illiterate unpढ़ a messenger from among them recites to them his verses جو انہیں آیات پڑھ کر سناتا. and book and the wisdom اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا. and before that they had been lying in manifest forgetfulness اس سے پہلے کہ وہ صحیح بھول جاتے. آگے ہے ان دس آیات دا ورڈ حکمہ یعنی حکمہ کا جو ورڈ یوز ہوا ہے یہ از آفن ٹرانسلیٹڈ ایز وزڈم. امام شافعی ون آف دا گریٹسٹ اسکالرز آف اسلام. یاد رہے امام شافعی جو تھے وہ گریٹسٹ اسکالرز آف اسلام تھے. یہ کوئزز آ سکتا ہے. said that when Allah mentions حکمہ in the Quran it refers to the sunnah of the Prophet یعنی حکمہ قرآن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کہا جاتا ہے. in addition to this ayah we see that the Prophet was sent 3 tasks. کون سے؟ the teach the Quran یعنی قرآن کی تعلیم دینا. to teach the sunnah یعنی سنت کی تعلیم دینا. to show the means of purifying the soul یعنی روح کو پاک کرنے کا سارا کچھ. آگے ہے this purification is obtained by doing the proper acts of ibadah and by avoiding sins and disobedience یعنی گناہوں اور ان چیزوں سے باز رہنا جس سے منع کیا گیا ہے. آگے ہے conditions for attaining تقویٰ کو اختیار کرنے کے. how does a person know that his acts of ibadah are helping him to achieve تقویٰ یعنی صرف عبادت کرنے سے ہی انسان تقویٰ حاصل کر سکتا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں ٹو ڈیولپ تقویٰ ون مسٹ فلفل دا فالوئنگ کنڈیشنز یعنی یہ 2 1 2 یعنی یہ دونوں انسان میں ہوں گی تو ہی تقویٰ اختیار کرے گا.
ikhlas, sincere intention that the act is performed purely for the pleasure of Allah, یعنی اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے out of love for him, اس کی محبت کے لیے, while hoping for his reward and mercy, یعنی اس کی رحمت اور صلے کی امید رکھتے ہوئے, as well as or fearing his anger and punishment, اس کے غضب اور عذاب سے ڈرتے ہوئے, if he disobeyed, اگر وہ نافرمان ہے. آگے ہے to do the deed in accordance with the authentic sunnah, یعنی سنت کے مطابق, to have the necessary knowledge of ibadah that is being performed, to know how the prophet, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جانا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے perform the actions and proper times, کیا مناسب اوقات for the performance of that actions, یعنی کون سا مناسب وقت انجام دیتے تھے, یہ سارا کچھ. آگے ہے concerning اخلاص, it must be present both before and after performing the deed, یعنی ہمیں یہ کرتے ہوئے with no raya and or summa, یعنی کوئی دکھاوا اور سنانے والی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے. یعنی رایا کا مطلب ہے سین اینڈ سما کا مطلب ہے ہیئر, یعنی سنانا. ڈوئنگ تھنگس ٹو بی سین آر ہیئرڈ بائی پیپل, ان کا یہ مطلب ہے, یعنی لوگوں کو بتانا کہ میں یہ کرتا ہوں, یعنی میں بہت اچھا ہوں, یہ غلط طریقہ ہے. For instance, after doing a good deed, someone tells others, look at all the good I have been doing, or I am such a marvelous person. You is that. Again, this formula is used to achieve taqwa. یہ خود ریڈ کریے گا. آگے دیکھتے ہیں significance of taqwa in Quran. When we look at the various practices and teachings of Islam with regards to act of worship, یعنی عبادت میں ہم بہت ساری تعلیمات دیکھتے ہیں. we find most of them, if not all, guiding people toward this state of taqwa, یعنی ہم لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں. for example, with regards to fasting, یعنی روزے کی صورت میں فاسٹنگ کہا جاتا ہے روزے کو. اللہ is saying, اللہ کا کہنا ہے, oh you have belief, وہ جو ایمان رکھتے ہیں, fasting has been prescribed for you, روزہ تم پر فرض کر دیا گیا ہے, as it was for those before you, تم سے پہلے لوگوں پہ بھی, you in order that you may be of those who have taqwa, تاکہ تم ان میں سے ہو جاؤ جو تقوی رکھتے ہیں. This concept of taqwa, one seeks to protect oneself from the wrath of Allah, یعنی اللہ کے غضب سے بچنا, by doing the things which are pleasing to him. One can only do so if one is conscious of Allah, یعنی اللہ شعور رکھتے ہیں. This is why the term taqwa is also expressed in English as God consciousness, یعنی تقوی انگریزی میں کانشنس, یعنی خدا کے ہوش کے طور پر استعمال ہوا ہے. اینڈ وین وی لک ود ریگارڈ ٹو صلاح, یعنی ہم جب صلہ رحمی کے ساتھ غور کرتے ہیں, وی فائنڈ اللہ سینگ, یعنی ہم اللہ کو یہ کہتے پاتے ہیں, اسٹیبلش دا پریئر فار مائی ریممبرس, یعنی میری یاد کے لیے ذکر اختیار کرو, میری یاد کے لیے ذکر اختیار, میرے ذکر کے لیے دعا قائم کرو. آگے ہے سو صلاح and virtually all aspects of ibadah, yeah, we forget Allah. Thus, جب ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں, that شیطان finds opening, تو شیطان ہم پر حاوی ہو جاتا ہے. he is able to approach us, وہ ہماری طرف آ جاتا ہے. اللہ, it is when we forget Allah, جب ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں, that شیطان finds opening, شیطان ہماری طرف آ جاتا ہے. ہی از ایبل ٹو اپروچز اس, یعنی وہ ہماری طرف رجوع کر لیتا ہے. سو گیسٹ ایول, ہمیں برائی کی طرف راغب کرتا ہے. اینڈ وی فال انٹو ایول, اور ہم برائی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تقوی دا فیئر آف اللہ المائٹی, تقوی اللہ کا خوف ہے, از دا اونلی فورس دیٹ کین ریسٹرین مین فرام ایول, جو ایسی طاقت ہے جو انسان کو برائی سے روکتی ہے. It is this fear of Allah, God, that keeps the heart of a believer awake, جو یعنی تک
اللہ کا خوف ہے جو مومن کے دل کو جگاتا رہتا ہے اینڈ انیبلس ہم ٹو ڈسٹنگش رائٹ فرام رانگ, اور صحیح اور غلط میں فیصلہ کرنے کی ہمت دیتا ہے. Besides, taqwa is the only virtue that brings honor, عزت دیتی ہے to a believer man or woman in the Islamic society. اس کے علاوہ تقوی ایسی فضیلت ہے جو کسی مرد کو, عورت کو, مومن کو عزت دیتی ہے. The Holy Quran says, O mankind, we have created you of a male and a female. ہم نے تمہیں ایک نر اور ایک مادہ سے پیدا کیا اینڈ اپوائنٹڈ یور کاسٹ اینڈ ٹرائبس, ذات اور قبیلے مقرر کیے تمہارے لیے, دیٹ یو مے ریکگنائز ون another, تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. Orally he has greater respect with God who is possessed of greater courtesy, یعنی وہی اللہ کے ہاں زیادہ عزیز ہے جو تقوی رکھتا ہے. جسٹس اینڈ تقوی are two principles, دو اصول ہیں, that emerge as necessary corollaries from the dictionaries of oneness of Allah, which according to the Holy Quran and the Sunnah is the basic article of faith. Quran and Sunnah is the basic article of faith. Again, Islam being just a considered to be a necessary, ضروری سمجھا جاتا ہے, condition are being poised and God fearing, یعنی پرہیزگار. اسلام میں پرہیزگار اور انصاف پسند ہونا انسان کی بنیادی خصوصیت ہے, characteristic of Muslim. The Holy Quran says, do justice that is near to piety, جو تقوی کے زیادہ قریب ہے, and fear you God, اور اللہ سے ڈرو. اللہ از ویل اویئر آف وٹ یو ڈو, جو تم کرتے ہو اللہ اس سے واقف ہے. دا ہولی قرآن aims to create an ideal society based on taqwa for the good of the entire humanity. Allah says, you are the best community, بہترین کمیونٹی کریٹڈ بنائے گئے ہیں فار دا گڈ آف مین کائنڈ, یعنی انسان کی بھلائی کے لیے بہترین کمیونٹی بنائے گئے ہیں. دا فیئر آف اللہ, خدا کا خوف, دا روٹ آف آل دا وسڈم, تمام حکمتوں کی جڑ ہے. ان سورہ عمران تقوی از پریکٹڈ ود اسٹیڈفاسٹنس اینڈ پیشنس, یعنی ثابت قدمی اور صبر سے تقوی کو جوڑ دیا گیا ہے سورہ عمران میں. یاد رکھیے گا, دس از کوئز از ویری امپورٹنٹ. اینڈ سورہ بقرہ ود میکنگ پیس امانگ مین کائنڈ, اور سورہ بقرہ میں انسان میں صلح کرنے کے ساتھ. یہ دونوں کوئزز ہیں ویری ویری امپورٹنٹ. اوکے, یہ آ سکتا ہے, یہ آپ لرن کر لیجیے گا. دس از ناٹ امپورٹنٹ, یعنی ریڈ آؤٹ کر لیجیے گا. دا ہولی قرآن ریپیٹڈلی آسک us to observe تقوی. قرآن بار بار یہ تقاضا کرتا ہے to abide by the decision of the prophet, آپ پیغمبر کے حکم پر عمل کریں. to act up to the injunctions of the شریعت کا حکم بجا لائیں. and to refrain from prohibited, غلط حرکتوں سے باز رہیں. and to attain glory, اور عظمت حاصل کریں. اچھا جی, لیکچر ہوا کمپلیٹ. لاسٹ پہ جاتے جاتے آپ کو تھوڑے امپورٹنٹ کوئزز بتاؤں. یعنی دیکھیں, سورہ شمس میں اللہ تعالیٰ نے 7 قسمیں کھائی ہیں. کون کون سی؟ سورج کی, چاند کی, زمین کی, آسمان کی, چاند کی, دن کی اور رات کی. باقی آپ لوگوں نے یہ جو یلو والا ہے اس کو آپ نے لرن کرنا ہے, گرین والے کو ایز اے کوئزز کنسیپٹ کلیئر کرنے ہیں. اینڈ باقی جو میں نے نہیں انڈر لائن کیا یا نہیں ہائی لائٹ کیا اس کو آپ اسکپ کر سکتے ہیں. اللہ حافظ, ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. تب تک کے لیے